عمران خان اس وقت جو گیم کھیل رہے ہیں، میں نے آج ٹویٹر پہ بھی لکھا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں، اور بعد میں انہوں نے خود اس کو مانا بھی. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جو کچھ کر رہی ہے میری مرضی سے کر رہی ہے. یعنی وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ بشرا بی بی کچھ کر رہی تھی تو اور کیا کر رہی تھی؟ ظاہر ہے یہی کر رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ معاملات آگے بڑھا رہی تھی. اور میں بتاتا چلوں کہ بشرا بی بی قدر دانائی اور سمجھداری کے ساتھ معاملات آگے بڑھا رہی تھی. ٹھیک ہے، ہم نے ان پہ بہت تنقید کی، لیکن اس وقت جو ان کا رول ہے وہ کافی سمجھدار رول تھا. لیکن دوسری طرف یہی عمران خان اپنی اہلیہ سے یہ کہتے ہیں اور اپنی بہن علیمہ خان سے کہتے ہیں کہ جارحانہ رویہ اپناؤ، اور یوٹیوبر کو بھی اشارہ کرو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور ریاست کے خلاف بولے. تو جب اپنے گھر کے اندر یہ صورتحال ہو تو پھر آپ کہاں کا توقع رکھتے ہیں کہ وہ معاملات ان کے لیے راہ راست پر آ جائیں گے اور وہ اس سے مثبت نتائج برآمد ہوں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ 5 دسمبر کو مذاکراتی کمیٹی اسٹیبلش ہوئی تھی. کل میری مذاکراتی کمیٹی کے ایک اہم رکن عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو وہ بتاتے ہیں کہ 5 دسمبر کو جو کمیٹی اسٹیبلش ہوئی تھی، آج 10 جنوری تک یعنی تقریباً 35-40 دنوں میں بتایا جائے کہ بھائی کون سا آپ نے ہمیں ایک لفظ لکھ کے دیا ہو کہ اس پر معاملات آگے بڑھانے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لیک آف کانفیڈنس یہ ہے کہ جو 6 ارکان ہے مذاکراتی کمیٹی کے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں کہ میں کہیں یہ بات کروں اور یہ خان صاحب کے پاس پہنچے تو میری بے عزتی ہو جائے گی. گویا وہی صورتحال ہے جو ایک زمانے میں ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے معاملے میں تھی. تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر نہ ہم مذاکرات سے کوئی توقع رکھ سکتے ہیں، نہ ہم عمران خان کے لیے کسی ریلیف کی توقع رکھ سکتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوری قوتیں مضبوط ہوں، لیکن جمہوری قوتیں ایسی تو نہیں ہوتی جس طرح پی ٹی آئی چلائی جا رہی ہے. وہ تو ایک فاشسٹ جماعت کے روپ میں سامنے ہے.